اور جس عمل کا جہاں تک تعلق ہے اس کا ثبوت بھی اسی طرح کی احادیث مقدسات سے کیا جاتا ہے۔ جب یہ مقدس دن آتا ہے تو اس میں دو طرح کے فتنے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو وہ گروہ کہ جو اس مقدس اور رحمت بھری رات کے تقدس کو پامال کرتا ہے، پٹاخے بجا کر، ڈیک بجا کر اور طرح طرح کی لغویات میں مشغول ہو کر، اور دوسرا فتنہ وہ کہ جو اس مقدس رات میں لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتا ہے، یہ کہہ کر کہ اس رات کو جاگنا کہاں سے ثابت ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھنا کہاں سے ثابت ہے۔ یہ بدعات ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت نے اختیار کی ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا موقف ان دونوں فتنوں کے درمیان ہے۔ نہ تو ہمارا یہ مسلک ہے کہ اس رات کو خوب ہلڑ بازی کی جائے، پٹاخے بجائے جائیں، آتش بازی کی جائے، اور نہ ہی یہ نظریہ ہے کہ اس رات کو دروازے بند کر کے آدمی سکون سے سو جائے، بلکہ اس رات میں جاگ کر اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ جہاں تک اس مقدس رات کے تقدس کے پامال ہونے کا ذکر ہے تو وہ تو ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ یہ لغویات، یہ لہویات کس قدر تباہ کن ہیں۔ مال کا ضیاع، اس کے بعد بعض اوقات جان بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کے خرافات پر یہ آتش بازی مشتمل ہے، اور یہ ایک شیطانی طریقہ ہے جو کہ ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا کہ جو مسلمانوں کو ان شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے کہ اہل عرب میں اس رات کو جاگنا ثابت نہیں ہے، نہ ہی پہلے اس رات کو کہیں جاگا جاتا تھا، اب یہ طریقہ اہل سنت نے نکالا اور ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں معاذ اللہ بدعات میں سے ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مقدسات میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جتنے نظریات ہیں سب کے دلائل موجود ہیں، صرف انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یا ان علماء حق کے پاس جا کر سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آدمی کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو تو وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ آیا یہ شبہ کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، اور لوگ جو اس کو اتنا بدعات پر مشتمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اس کا ثبوت کہیں قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نظریات کی نشاندہی علماء حق بار بار کرتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ جو ابتدا میں نے پڑھی، اس کے علاوہ بے شمار احادیث مقدسات میں شعبان المعظم کی 15ویں شب کے فضائل ذکر کیے گئے۔ شب براءت، اس کے متعلق مفسرین کرام نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے تحت فضیلتیں ذکر کی۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں اس رات کے متعدد ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کا ایک نام لیلۃ الرحمت ہے، یعنی رحمتوں والی رات کے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں بندوں پر اترتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس رات کا ایک نام لیلۃ البرکت ہے، برکات والی رات کے اس رات میں رب کریم کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے کئی اور نام ذکر کیے، اور انہی ناموں میں شب براءت نام بھی ذکر کیا گیا۔ عموماً ہمارے یہاں اس کے تلفظ میں بھی غلطی کی جاتی ہے، لوگ بولتے ہیں شب بارات، تو بارات جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، اور براءت یہ عربی کا لفظ ہے۔ براءت کے معنی ہے چھٹکارا، نجات اور آزادی۔
تو شب براءت کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے شمار انسانوں کو جہنم سے نکال کر داخل جنت فرماتا ہے، اور اس کا تذکرہ آگے حدیث میں آئے گا، اس لیے اسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں سنن ترمذی کے اندر نقل کیا گیا، اور سنن ابن ماجہ، یہ دونوں کتابیں سیاستہ کی ہیں، اور اگر اس رات کی فضیلت نہ ہوتی یا اس میں کوئی بدعت کا معاملہ ہوتا تو اتنے بڑے بڑے محدثین کرام اپنی ان کتابوں میں اس رات کی فضیلت کیوں بیان فرماتے؟ چنانچہ ترمذی شریف میں احادیث موجود ہیں، ابن ماجہ میں بے شمار احادیث موجود ہیں، امام بیہقی نے شعب ایمان کے اندر کثیر روایات کا ذکر کیا۔ تو جو احادیث ان کتب کے اندر موجود ہیں ان میں ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بھی بعض لوگ کلام کرتے ہیں، وہ میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ اس کا مقام اور اس کا درجہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے اپنے گھر میں غیر موجود پایا۔ دوسری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، جس کی باری ہوتی اس کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات گزارتے، تو اس رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ رات کے کسی پہر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مقام پر موجود نہیں پایا۔ یہ اٹھیں اور باہر نکلیں، چلتے چلتے بقیع کی طرف پہنچ گئیں۔ وہاں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرہ مبارکہ آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس پایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر کوئی ظلم اور زیادتی کریں گے؟ یعنی کہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال تو نہیں آیا کہ میں تمہاری باری چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا سے مراد یہ آسمان کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ آسمان دنیا کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے معنی ہے قریب ترین چیز، اور چونکہ یہ آسمان ہم بندوں کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ جتنے بھی آسمان ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ 500 برس کی راہ احادیث مقدسات میں ذکر کیا گیا۔ پھر دوسرے سے تیسرے آسمان، تیسرے سے چوتھے، اس طرح ان ہر دو آسمان کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 500 برس کی راہ ہے، اور پھر زمین سے لے کر پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 برس کی راہ ہے۔ تو اب دوسرے آسمانوں کے بنسبت یہ آسمان ہمارے زیادہ قریب ہے کہ جسے ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ یہ اس کے لفظی معنی ہے، اور یہ جملہ متشابہات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اترنے چڑھنے سے پاک ہے۔ مراد اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کی خاص تجلی فرماتا ہے، یعنی آسمان دنیا پر اس رات کو اس کی رحمت کی خاص تجلی ہوتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے اس رات کو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، اکثر کا ذکر کیا گیا، بالوں کے برابر بھی نہیں بلکہ بالوں سے کہیں زیادہ بنو کلب کا ذکر جو اس حدیث میں کیا گیا، تو محدثین فرماتے ہیں کہ چونکہ عرب کے اندر جتنے قبائل تھے
ان تمام قبائل میں سب سے زیادہ اسی قبیلے کی بکریاں تھیں، سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے نے ہی پالی ہوئی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا۔ غیر مقلد لوگوں نے عموماً ان احادیث مبارکہ کا انکار کیا، اور وہی یہ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بدعات میں سے ہیں، یہ احادیث جو ہیں ان کا کوئی فنی اعتبار سے مقام نہیں ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بڑی بڑی کتابیں اس بات پر لکھی گئیں کہ شب برات جو ہے یعنی اس رات کا کہیں سے وجود ثابت نہیں، اس رات کو جاگنا جو ہے وہ بدعات میں شامل ہے، لوگ خواہ مخواہ اس رات کو جاگتے ہیں۔ اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھتا ہے، تھوڑی سی بھی سوچ سمجھ رکھتا ہے، تو اس بات پر ہی غور کر لیتا کہ اگر بالفرض کوئی حدیث بھی اس رات کی فضیلت میں نہ ہوتی، اگرچہ بے شمار احادیث ہیں، لیکن اگر کوئی بھی حدیث اس رات کی فضیلت میں نہ ہوتی تو ویسے ہی لوگ مل جل کر رات کو اس رات میں عبادت میں مشغول ہو جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، تو رب کا ذکر کرنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ تو کسی بھی رات میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کسی بھی رات میں لوگ جاگ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس رات میں بغیر کسی دلیل کے بھی لوگ مسجد میں آ جاتے، رات کو نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، قرآن پڑھتے، تو اس میں ایسا کون سا غیر شرعی طریقہ ہے کہ جس میں لوگوں کو روکا جائے کہ یہ چیزیں کہاں سے ثابت ہیں؟ روکا تو اس چیز سے جائے کہ جو خلاف شرع معاملات ہوں، ان خلاف شرع معاملات کو کوئی نہیں روکتا۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو انہیں روکا جاتا ہے کہ رات کو گھروں میں رہو، مسجدوں کو بند رکھو، کہ اس رات کو مسجدیں کھولنے کا رواج نہیں، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں۔ حالانکہ یہ تمام احادیث جن میں ان کا ذکر کیا گیا فضائل کا، وہ مستند کتب کے اندر موجود ہیں۔ امام بیہقی نے شعب ایمان کے اندر جو احادیث نقل کی ہیں، وہ احادیث ان میں خصوصیت کے ساتھ ان تمام باتوں کا بھی ذکر ہے، اور ایک حدیث میں مزید تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کی روایت کرنے والی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرہ مبارکہ میں تھے، اور رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپ اٹھ جاتے تھے، پھر اسی کمرے کے اندر، اسی حجرے کے اندر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بعض اوقات جاگ جاتی تھی، تو اس رات کہتی ہیں کہ میں جاگی اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار سجدے کے اندر موجود ہیں۔ اب میں انتظار کر رہی تھی کہ سرکار سجدے سے سر اٹھائیں، اس لیے کہ سرکار کی ان تمام کیفیات، ان تمام حیات کو آپ دیکھا کرتی تھی، اور کیوں نہ دیکھتی کہ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو خود سرکار نے یہ حکم دیا تھا کہ دین کا علم جو ہے وہ حضرت عائشہ سے حاصل کیا کرو، اس لیے کہ انہوں نے شب و روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کے اندر، اور سجدہ طویل ہو گیا، اتنا طویل سجدہ کہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ سجدے سے سرکار سر ہی نہیں اٹھا رہے۔ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی، پریشان ہوئی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں سجدے کی حالت میں ہی سرکار کا وصال نہ ہو گیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز آدمی کے معمول میں نہ ہو، روز وہ دیکھا کرتی تھی کہ کتنی مقدار کے سجدے تھے، اور آج کی رات دیکھ رہی ہیں کہ سجدہ طول ہی پکڑ گیا، اور اتنا طویل کہ آدمی یہ گمان کرنے لگے کہ سجدہ کرنے والا زندہ بھی ہے یا نہیں۔ تو کتنا طویل سجدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرے دل میں یہ بات آئی اتنا طویل سجدہ دیکھ کر، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگوٹھے مبارک کو پکڑ کر ہلایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، سجدہ آپ نے مکمل کیا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے نماز میں کیا کیا؟ یعنی نماز کی حالت میں اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات عرض کر دی کہ جو آپ کے دل میں آئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے سجدہ اتنا طویل فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں آپ کا وصال ہی نہ ہو گیا ہو۔ تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ،
جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ و رسول عالم، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ جن کے پاس علم سیکھنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم بھیجتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیں کہ اس رات میں طویل سجدے فرما رہے ہیں، اور ایک آج کا فرقہ کے لوگوں کو سجدہ کرنے سے روکتا ہے کہ مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ چیزیں کہاں سے ثابت ہیں، اس رات کو جاگنا کہاں سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اور پھر یہ طویل سجدہ اس کا ذکر حدیث میں کیا گیا، پھر سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو جو آدمی اس کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہے رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی اس رات کو اس کی بارگاہ سے رحم طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا رحم اور کرم فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کیا تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام فرمایا، آپ نے طویل سجدہ فرمایا، اس رات میں جاگ کر عبادت کی، اور پھر ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جن کے بارے میں کہ حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا وہ اس رات کو جب مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ذکر کیے گئے ان میں یہ بھی تذکرہ ہے، جیسے پہلی حدیث میں نے ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی خاص اس کی تجلی، اور یہ جو حدیث ہے اس میں امام بہقی نے یہ کلمات بھی بیان کیے کہ یہ وہ مقدس رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ان اللہ یطلع کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جھانک کر دیکھنا۔ اب اللہ کی رحمت اس سے پاک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اس سے پاک ہے، وہ کسی کو جھانکے، ساری کائنات اس کے سامنے، اس کو جھانکنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہاں اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد محدثین فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب آدمی کو کسی چیز کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے تو آگے بڑھ کر جھانک کر اسے دیکھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں اس حدیث مبارکہ میں جو رب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو جب اللہ کے بندے اس کی بارگاہ میں آ کر عبادت کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں آ کر التجائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی حد درجے کا ان سے راضی ہو کر پیار بھری نظر سے انہیں دیکھتا ہے۔ تو اب یہ کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالی بندوں سے اس رات کو خوش ہوتا ہے کہ انہیں پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان جو ابن ماجہ کی حدیث میں موجود ہے، اس حدیث کو میں نے ابھی ابتدا میں بھی تلاوت کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ نصف شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، قوموا لیالہا وصوموا نہارہا، اس رات کو تم قیام کیا کرو، رات کو جاگا کرو، عبادت کیا کرو۔ قیام کا مطلب ہے کہ رات کو جاگ کر عبادت کرنا۔ وصوموا نہارہا، اور اس کے بعد جو دن آئے تو اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ حکم وجوب کا درجہ نہیں رکھتا لیکن بہرحال اس سے استحباب ضرور ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی رات کو قیام کرو، وصوموا نہارا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اب رات کو قیام اور دن کا روزہ اس کا حکم بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی مغرب سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہاں اب خاص طور پر مغرب کا ذکر کیا گیا، اور نزول سے مراد وہی اللہ کی رحمت ہے، یعنی رب کی رحمت خاصہ۔ ویسے تو احادیث مبارکہ میں مضامین موجود ہیں کہ ہر رات کی پچھلی گھڑی، آخری پہر جو ہوتا ہے، یہ ہر رات کا، اس ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت آسمان دنیا کی طرف اترتی ہے، اور پھر وہ صدائیں بھی آتی ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا۔ لیکن یہاں حدیث میں یہ کلمات بیان کیے ہیں کہ جب 15 شعبان ہوتی ہے، 15ویں شعبان کو مغرب سے ہی یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ فرمایا کہ طلوع فجر تک، جب تک صبح نہیں ہو جاتی ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی رہتی ہے۔ اور جب یہ رحمت برستی ہے تو پھر اعلانات کیا ہوتے ہیں؟
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ آج اس کو بخش دیا جائے۔ یعنی ایک تو یہ کہ بندے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اور پھر اس کی طرف سے جواب ہو کہ ابھی نہیں، بعد میں بخشا جائے گا۔ یہاں تو خود رب کریم کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اور اس حکم کے بھی آپ چاشنی دیکھیں کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے مغفرت طلب کریں، وہ کریں اور میں ان کو بخش دوں، وہ جہنم سے آزادی چاہیں میں انہیں جنت میں داخل فرما دوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ آج اس کو بخش دیا جائے۔ وہاں سے تو یہ ندا آئے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اسے بخش دیا جائے، اور معاذ اللہ یہاں لوگ یہ کہیں کہ کوئی ضرورت نہیں مغفرت طلب کرنے کی، دروازے بند کر کے سو جاؤ، رات کو جاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگرچہ ہم اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ بھی کریں تب بھی ہمارا حال یہی ہے کہ ہم ایسی عظیم راتیں بھی سو کر گنوا دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے جب اللہ کی طرف سے یہ اعلانات ہو رہے ہیں، تو یقیناً یہ اعلانات ہم نے نہیں سنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنے، اور سرکار نے اپنی زبان حق ترجمان سے ان کو بیان فرما دیا۔ ہمیں اپنی سماعت پر، اپنی قوت پر اتنا یقینی جتنا سرکار کی سماعت پر یقین ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دی کہ اللہ کی طرف سے صدائیں دی جاتی ہیں۔ پھر دوسرا کیا ارشاد فرمایا کہ اس رات کو یہ صدا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار، رزق مانگنے والا، رزق طلب کرنے والا، اپنی روزی طلب کرنے والا، جو پریشان حال ہے، جس کے رزق میں کمی ہے، جس کا کاروبار نہیں ہے، جس کا کام کاج نہیں ہے کوئی ایسا آدمی جو آئے اور مجھ سے روزی طلب کرے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ آج میں اسے رزق بھی عطا فرما دوں گا۔ تو گویا کہ اس رات میں آپ دیکھیں کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تیسرا اعلان یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی شفا طلب کرنے والا اپنی بیماری سے، کہ جو اس قدر بیماری سے عاجز آ چکا ہو کہ اب وہ صحت یاب نہ ہو رہا ہو، تو ہے کوئی ایسا آدمی کہ جو مجھ سے شفا طلب کرے، وہ مجھ سے مانگے، میں آج کی رات اسے شفا بھی عطا فرما دوں گا۔ ہے کوئی ایسا درد مند کہ جو تکلیف اور رنج میں مبتلا ہو، وہ اپنی تکلیف اور رنج کے دور کرنے کی مجھ سے التجا کرے، آج کی رات میں اس کی تکلیف اور اس کے رنج کو بھی دور فرما دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صدائیں ویسے تو عموماً حدیث میں جو ذکر کیا گیا کہ ہر رات کے پچھلے حصے میں دی جاتی ہیں، لیکن 15ویں شب جو شعبان کی ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس میں مغرب سے لے کر صبح تک یہ صدائیں آتی رہتی ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے یہ اعلانات ہو رہے ہوں کہ ہے ان چیزوں کو کوئی مانگنے والا، کوئی طلب کرنے والا، اور ہم جو ہے وہ آرام سے سو جائیں اور اس رات کو گوا دیں، تو یہ کس قدر انسان کی بدقسمت اور بد نصیبی ہے۔ وہ طبقہ تو الگ رہا کہ جو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور معاذ اللہ ان احادیث مبارکہ کے بارے میں طرح طرح کے معاملات بیان کرتا ہے۔ اگرچہ یہ حدیثیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضعیف ہیں، یاد رکھیے کہ ضعیف حدیث اور موضوع حدیث میں بہت فرق ہے۔ موضوع حدیث گھڑی ہوئی حدیث کہلاتی ہے، جو قول نبی نہیں ہوتا، کوئی اپنی طرف سے اسے بیان کر دے اور وہ سرکار نے نہ بیان فرمایا ہو۔ لیکن ضعیف حدیث جو ہے وہ سرکار ہی کا فرمان ہوتا ہے، لیکن اب راویوں کے اعتبار سے اس کے اندر ضعف آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب موجود تھے تو اس وقت یہ احادیث کی اقسام نہیں تھی، صحابہ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ حدیثوں کے اندر یہ قسمیں بیان کریں، ان کے لیے تو سرکار کا فرمان ہی سب کچھ تھا کہ جو سرکار کی زبان سے نکلا بس وہ حق اور سچ ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ بعد میں راویوں کے اعتبار سے احادیث کی قسمیں بنی، تو مانا کہ اگر اس حدیث کے اندر ضعف بھی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ بھی حدیث کے جو اصولیین ہیں، جو اصول حدیث کے ماہر ترین لوگ ہیں، انہوں نے یہ قواعد بیان کیے کہ جب ایک ہی جملہ جس پر کوئی شخص یہ کہے کہ اس پر ضعف کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے، یعنی آپ تینوں حدیثوں میں سن چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہر حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اب اگر ایک جملہ کسی حدیث میں اس کا ضعف بھی ہو، جب دیگر احادیث میں اسی کو بار بار ذکر کر دیا جائے تو وہ ضعف ختم ہو کر وہ حدیث حسن کے مرتبے پر چلی جاتی ہے، اس حدیث کا ضعف ختم ہو جاتا ہے، وہ حدیث اب حسن کے مرتبے پر ہے۔ پھر اس حدیث کے بارے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تعامل ناس کیا ہے، لوگوں کا عمل کیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ بر صغیر کے اندر اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ، یہ طریقہ اس رات کو عبادت کرنے کا آج سے نہیں،
برسوں سے جاری اور ساری ہے کہ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، اس رات کو جاگتے ہیں، دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو لوگوں کا عمل بھی حدیث کو تقویت دیتا ہے۔ تو گویا کہ حدیث کے اندر اگر ذوف ہوتا بھی تو ان تمام معاملات کی وجہ سے اب یہ حدیث حسن کے مرتبے پر ہے۔ چلیے اگر آپ اس حدیث کو ضعیف ہی مانتے ہیں، جو لوگ اس طرح سے شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حدیث کے جس میں ذکر کیا گیا کہ اس رات کا قیام کرو، اس کے دن کا روزہ رکھو، قوموا اللیل وصوموا نہارا، تو ہم نے اس کی رات کے قیام کو فرض کہاں کہا ہے یا اس کے دن کے روزے کو فرض کہاں ثابت کیا ہے؟ جس طرح کا معاملہ ہوگا دلیل بھی تو اسی طرح کی چاہیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس رات کو جاگنا فرض ہے تو اس کے ذمے ایسی حدیث کا لانا ضروری ہے کہ جس کے اندر ذوف نہ ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دوسرے دن کا روزہ رکھنا واجب ہے یا فرض ہے تو اس کے ذمے یہ حدیث لانا ضروری ہے کہ جس کے اندر ذوف نہ ہو۔ ہاں ہم نے یہ کہا کہ اس رات کا قیام جو ہے وہ مستحب ہے، افضل ہے اس رات کو قیام کرنا، نفل ہے اس رات کو قیام کرنا، اور دوسرے دن کا روزہ بھی نفل ہے، اور نفل کا ثبوت جو ہے وہ اس طرح کی احادیث سے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تمام حدیث کے اصولیین کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنی بھی ضعیف حدیثیں ہیں وہ اعمال کے اندر معتبر ہوا کرتی ہیں۔ عمل جتنے بھی ہیں جن پہ فضائل جن کے بیان کیے گئے ان میں ضعیف حدیث کا اعتبار کیا جاتا ہے اگر ذوف ہی مانتے ہیں۔ اگرچہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ذوف ختم ہوا، حسن کے مقام پر چلی گئی، لیکن اگر ذوف بھی مانے تب بھی تو ان سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے ہم بھی اسی بات کو ثابت کر رہے ہیں۔ ہاں ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو جاگنا فرض ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھنا فرض ہے، پھر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ اس کے دلائل لے کر آئیں۔ جب اس رات کا قیام نفل ہے، دوسرے دن کا روزہ نفل ہے، تو اب اس نفلی عبادت کو آدمی جو ہے وہ اگر ترک کرے تو یہ اس کی ایک بدنصیبی ہے کہ اتنے بڑے انعامات خداوندی ہو رہے ہیں اور وہ ان سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس رات کو قیام یہ خوش نصیبوں کی علامت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بے شمار عبادات کے اسرار و رموز بیان کیے، حجت اللہ البالغہ، کہ نماز کے اسرار کیا ہیں، روزے کے اسرار، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ اسی طرح آپ نے اوقات کے اسرار بیان کیے، وقتوں کی حکمتیں کیا ہیں، کس وقت میں کتنی حکمتیں ہیں، کیسی فضیلتیں ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے لکھتے اس مقام پر پہنچے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے اس رات کی یہ حکمت ہے جو احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں عبادت جو ہے اس پر بندے کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو آپ سمجھتے رہیں کہ جیسے جگہ کی حکمتیں ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک نماز یہیں ادا کرتے ہیں اور ایک نماز وہی ہے وہ آپ حرم میں جا کر ادا کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کا ثواب بے حد و بے انتہا، یہاں سے کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب یہاں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو جگہ کے بدلنے سے ثواب میں تبدیلی آ جاتی ہے، یہاں وہی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب کم ہے، حرم میں جا کر پڑھ رہے اس کا ثواب زیادہ، اس لیے کہ جگہ بدل گئی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ وقت کے اعتبار سے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں ثواب کم ہے اور دوسرا وقت ایسا ہے کہ جس میں ثواب زیادہ ہے۔ تو ان اوقات کا تذکرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا کہ جب 15ویں شعبان آتی ہے تو یہ وہ رات ہے، اس کے اسرار یہ ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و بے انتہا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس رات میں جو اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا اور اس رات کے بارے میں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بیان کیا، تو اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے بھی تو یہ سارے معاملات تھے کہ اس رات کو لوگ جاگتے ہیں، یہ معاملات کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ یہ اسرار بیان کر رہے تھے تو آج اگر ان لوگوں کی بات مانی جائے کہ جو نماز پڑھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو روکتے ہیں، تو کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سامنے یہ باتیں نہیں تھی؟ جب وہ بیان کرتے تو انہوں نے یہ بیان کیوں نہیں کہا کہ اس رات کو جاگنا بدعات میں شامل ہے؟ آپ نے تو یہاں تک لکھا کہ اس پر دلیل جو ہے بے شمار احادیث ہیں جن میں اس رات کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس رات کو جاگنا یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگنا، کتنا بد نصیب آدمی ہوگا کہ جو دعا مانگنے سے روکے۔ ادعونی استجب لکم، یہ تو قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اب وہ کسی وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگے، لیکن یہ کہ اگر 2 نفل پڑھ کر دعا مانگے گا تو جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے معاملات کو قبول کیا جائے گا۔ جب عبادت کر کے دعا مانگے گا تو یقیناً اس پر زیادہ رحمتوں کا نزول ہوگا۔
تو اب یہ ایک تمہیدی معاملات ہوتے ہیں کہ اس رات میں انسان جاگ کر اللہ کی عبادت کرے اور نفلی عبادات میں اپنے آپ کو شامل رکھے۔ ہاں یہ ہر محدث نے یہی کہا کہ جو آدمی فرائض جس کے ذمہ ہے اسے چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر اپنے فرائض کو پورا کرے، فرض نمازیں جس کے ذمہ ہے وہ فرض نمازیں ادا کرتا رہے، اس رات کی فضیلت کو بھی پا لے گا اور اپنے ذمے سے فرض نمازیں بھی اس کی ساقط ہو جائیں گی۔ تو اس رات کو جو دو طرح کے فتنے ہمارے سامنے، ایک تو آتش بازی کرنے والا، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں کہ یہ ایک تو گناہ کا کام ہے، شیطانی معاملات ہیں، خرافات کے معاملات ہیں، مال کا ضیاع ہے، اور دوسرا وہ لوگ کہ جو اس رات کی عبادت اور دن کی عبادت کو روکتے ہیں ان سے بھی دور رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب یہ ایسے مواقع میسر کرتا ہے، اس لیے کہ شب برات ہے، پھر لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اسی طرح رجب کی رات ہے، ربیع النور شریف کی رات ہے، یہ سب راتیں فضیلت والی ہیں۔ جب فضیلت والی راتیں الحمدللہ ان میں اہل سنت والجماعت کا معمول ہے کہ جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ ان راتوں کو بہت زیادہ قرب اللہ کے نیک بندوں سے حاصل ہے، نسبتیں حاصل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمتیں بھی زیادہ اترتی ہیں۔ پھر اس رات میں جو معمولات ہیں ان کو پورا کریں، جو نوافل ادا کیے جاتا ہے مغرب کے بعد، رات میں جو عبادات کی جاتی ہیں۔ قبرستان جانے کا ثبوت بھی آپ نے پہلی حدیث میں دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام بقیع کے قبرستان میں تھے، دعا فرما رہے تھے، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب قبرستان میں جانا بھی ایک میلے کی حیثیت بنتا جا رہا ہے، تو قبرستان جا کر وہاں کے تقدس کو بھی پامال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بھی ایک مطلب معاملہ ایسا ہوا کہ لوگ اس رات کو قبرستان جانے کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ پھر قبرستان جا کر جو وہاں معاملات کیے جاتے ہیں، یعنی ایک تو ان قبروں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، قبروں کو رونقتے ہیں، وہاں چڑھتے ہیں، پھر وہاں طرح طرح کے معاملات، اونچی آوازیں نکالنا، طرح طرح باتیں کرنا، یہ سب چیزیں قبرستان کے آداب کے منافی ہیں۔ قبرستان جانا ضرور سنت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ادب کے ساتھ جس بھی عبادت کو ادا کرو گے وہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہاں سنت پر عمل کرنے کے لیے جائیں اور کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام کام ہے، تو ایسا نہ ہو کہ سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے حرام کام کے اندر آدمی پڑے۔ تو اس لیے جتنا حکم شریعت نے دیا کہ قبرستان آپ جائیں، وہاں جا کر ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگے، جو پڑھنا جو آتا ہے اسے پڑھیں، ان کو ایصال ثواب کریں، واپس آ جائیں، پھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہیں۔ تو جتنا ثبوت ہے اسی پر عمل کریں، یہ نہیں کہ اسے میلے کی شکل دے دی جائے اور مطلب منڈلیاں بنا کر جائیں ہلڑ بازی کرتے ہوئے، مذاق مسخری کرتے ہوئے۔ یہ سارے معاملات اہل سنت والجماعت کے نظریات کے نہیں ہیں، جتنا ثبوت ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اور پھر رات کی عبادت کا جو ثبوت ہے اس کے بارے میں 3 حدیثیں میں نے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو رات جمعرات کی آ رہی ہے اس میں ہمیں خوب اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے دن کا روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس سے ایک دن پہلے آتا ہے وقفہ ہوتا ہے، روحیں ملتی ہیں آپس میں، شب برات سے پہلے خیر میں نے تو نہیں سنا، لیکن اگر کسی کا ایسا ذہن ہے تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ روحوں کا جو معاملہ احادیث میں ذکر کیا گیا تو اس میں کچھ دنوں کا تذکرہ ضرور ہے، جیسے پیر کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، ان دنوں کا تذکرہ امام اہل سنت نے بھی کیا۔ جمعرات کے دن آپ دیکھتے ہیں عموماً ہمارے یہاں ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، تو جمعرات کا تذکرہ امام اہل سنت نے بھی کیا کہ اس دن جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جائے، اس لیے کہ روحیں منتظر ہوتی ہیں کہ کوئی ان کو ایصال ثواب کرے۔ باقی شب برات سے ایک دن پہلے یہ ذہن بنانا یہ تو خیر کسی حدیث سے یا کسی قول سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح احکام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظر نیاز کا تو آپ نے دیکھا کہ جو معاملہ ہے حدیث سے ثابت ہے کہ ایصال ثواب، اس کے بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکا کہ ایصال ثواب ثابت ہے۔ اب ایصال ثواب کسی بھی چیز پر کیا جائے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے چیزیں رکھی ہوئی تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ تو اب ایصال ثواب تو کسی بھی وقت آپ کریں جائز ہے، یہ کہ میٹھی چیز پر، چونکہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو میٹھی چیز پسند ہے، اور اب یہ کہ اس نسبت سے حلوے کا اہتمام کیا جائے، ورنہ اگر کوئی حلوے کے علاوہ بھی کوئی چیز پکا کر ایصال ثواب کرے وہ بھی جائز ہے۔ اسے ضروری اور لازم نہ سمجھیں کہ اسی پر جو ہے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، آپ پانی رکھ کر اس پر ایصال ثواب کریں، یا اگر کسی کے پاس کوئی ایسا اہتمام نہیں کہ وہ یہ سارے انتظامات کر سکتا ہو
تو وہ پانی رکھے، کھانا جو اس نے گھر میں معمول کے مطابق پکایا اسے رکھیں، اسی پر فاتحہ پڑھیں، وہی ایصال ثواب کا مقبول ہے۔ تو بے شمار ایسی روایات ہیں کہ جو آدمی جتنا بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر یہ ذہن رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں متعین نہیں ہیں ان کو اپنی طرف سے متعین نہ کیا جائے۔ کسی بھی چیز پر ایصال ثواب کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معاملات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔